ساری دنیا کے ڈاکٹرز اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں پہلے نطفہ جاتا ہے، اس کے رحم میں نطفہ جاتا ہے، پھر نطفہ کیا بنتا ہے؟ ڈاکٹر سب کہتے ہیں ایک چنگم کی طرح چپچپا ہوا، چنگم کی طرح چپچپا ہوا ایک چھوٹا سا خون کا لوتھڑا بنتا ہے جس کو علقہ کہتے ہیں، عربی میں علقہ چنگم کو بھی کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں خون کے لوتھڑے کے بعد پھر بغیر ہڈی کا گوشت بنتا ہے، نطفے سے گوشت بنتا ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد، مہینے کے پروسیس کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہڈیاں آتی ہیں، ہڈیاں آنے کے بعد پھر چمڑا آتا ہے، پھر بال آتے ہیں۔ یہ پروسیس ہے 9 مہینے کا۔ یہ آج کی تحقیق کے بعد سارے ڈاکٹرز مشینوں سے نکالنے کے بعد اس بات کو یہاں دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مگر میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، جب نہ ایکس رے مشین تھی، نہ سونوگرافی، نہ سی ٹی سکین، کچھ بھی نہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان ناز سے وحی قرآن، وحی الہی نکلتی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا، چنگم کی طرح چپچپا، پھر علقے سے ہم نے مضغہ بنایا، مضغہ کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس مضغے کے اندر ہڈیاں رکھی، گوشت کے اندر پھر ہڈیاں آئی، پھر اللہ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پر چمڑیاں ڈالی، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ میرے عزیزو، بائیولوجی پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اگر ہیں سائنس کے، سائنس پڑھنے والے طلبہ ہیں تو جا کر پھر سے ایک بار چیک کر لینا، اور قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ مومنون کی پھر سے پڑھ لینا، تمہیں پتہ چلے گا کہ ایمبریالوجی کا پورا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، میں کون کون سی باتوں کا ذکر کروں، کتنی تحقیقات کی بات کروں۔ زولوجی ایک علم ہے، جانوروں کے متعلق جانکاری، پرندے آسمان میں کیسے اڑتے ہیں، یہ آج تحقیق چل رہی ہے، بڑے بڑے لیبوریٹری کام کر رہی ہیں کہ ان کو کون سی چیز ہے جو ہوا میں روک لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ۔ اے لوگو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ پرندے ہوا میں کس طرح سے کھڑے رہ جاتے ہیں؟ ان کو کون روک کے رکھا ہے؟ ان کو گرنے سے بچاتا کون ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روکا۔ بے شک، زولوجی کا علم قرآن پاک میں ہے، بوٹانی درختوں کا علم قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہاں پر اگر ایگریکلچر جو یونیورسٹی ہیں اس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہوئے تو ان سے بھی میں بتاتا ہوں پانی کی کتنی قسمیں ہیں، درختوں کی کتنی قسمیں ہیں، پودے جب بڑھتے ہیں تو ان میں جو قلمی کرایا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ میرے عزیزو، یہ سارے علوم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بتا دی ہے۔ بے شک، اس زمانے میں بتا رہے ہیں جب سائنس کا وجود نہیں، اس پر مزید یہ کہ نبی پاک پوری زندگی بھر کسی کے ہاں پڑھنے کے لیے گئے نہیں، شاگرد بنے۔ میرے نبی امی ہیں جن کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا، رسول پاک کا اگر کوئی استاد ہے، معلم ہے تو رب کائنات۔ بے شک۔ اب یہ تمہید کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے عزیز بچوں، تمہارے پاس علوم کا خزانہ تھا، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات تھی، تمہیں پھر ادھر ادھر کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی لیے ہمارے امام نے برسوں پہلے ہمیں تنبیہ کر کے یہ پکار کر کہا تھا، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ
रिसालत हमारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बेहतर कोई जिंदगी आइडियल हो ही नहीं सकती। तुम अपनी पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक के आमाल को अगर ढूंढना चाहो, मेरे नबी पाक की जात में हर चीज का इल्म मिल ही जाएगा। आए है बेशक हमारा दीन महफूज है, हमारा दस्तूर हयात महफूज है। वो लोग इधर उधर देखें जिनके पास एजुकेशन नाम की कोई चीज ना हो, वो लोग चुरा करके लाएं कवानीन जिनके यहां खुद कवानीन नहीं हो। आपको पता है पूरी दुनिया को लॉ तकसीम करने वाला मेरा दीन है, मजहब इस्लाम। बेशक बेशक कवानीन कौन जानता था? यूरोप जानता था कि लॉ कैसे बनाए जाए, पार्लियामेंट कैसे चलाई जाए। अरे ये बादशाही निजाम इनमें ऐसा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये चलता था निजाम। ये इस्लाम है जिसने हर चीज के उसूल बनाए, बेशक कवानीन बनाए। आज आप क्या समझते हैं, फुक़हाए किराम ने जो कवानीन मुरत्तब किए हैं ना, वो आज के जमाने के बड़े बड़े लॉ किताबों से भी बढ़ करके हैं। बेशक तुम्हारे दीन में कमी किस चीज की है? किस चीज की है? क्या ना अखलाक की कमी है, किरदार की कमी है, इल्म की कमी है? सारी चीजें हैं। कमी सिर्फ तुम्हारी है कि तुमने तवज्जो करना छोड़ दिया। बेशक उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, बेशक उनसे फिरे जहां फिरा, फिराई कमी वकार। बेशक और आज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे पास माल और दौलत नहीं इसलिए हम बिछड़े हुए हैं, जी जी हमारे पास सियासी ताकत नहीं है इसलिए हम बिछड़े हुए हैं, हमारे पास इक्तिदार नहीं है, क़यादत नहीं इसलिए हम बिछड़े हुए हैं, हमारे पास डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी अच्छे ओहदों पर हमारी नुमाइंदगी नहीं इसलिए हम बिछड़े हुए हैं। नहीं मियां, मैं कहता हूं सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। बेशक तुम्हारे बिछड़ने की वजह, तुम्हारे पसमानदगी की वजह जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल से पूछा गया फिर ये जवाल किस वजह से है, तो शायर मशरिक इकबाल कहता है तरीक़ मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़ मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तिदार। बेशक बस एक ही पॉइंट है, उनसे फिरे जहां फिरा। और हमें करना क्या चाहिए? तो इकबाल यही कहता है अगर फिर चाहते हो इज्जत व वकार, हमें करनी है शहीनशाह बतहा की रजा जोई। आए है बेशक हमें करनी है शहीनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार।